السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے نوید صبح کے پیمبر۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے والدین کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اپنی ذاتی جنگ میں ہمیں اپنے بچوں کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ کیوں؟ محض غصے سے سمیتا کو مطمئن بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب جا کر چیخا۔ بچے والدین سے الگ نہیں ہوتے، ان کی شخصیت کا سر پہلو ان سے جدا ہوتا ہے، ان کے قول و فعل کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ جیسے تم پاپا کے حمایتی بن کر ماما کو تنگ کرتے ہو۔ سمیتا نے براہ راست اس پر چوٹ کی تو وہ بھی بھڑک اٹھا۔ تم بھی تو ماما کی چمچی ہو، اور کیا پاپا تمہارے کچھ نہیں لگتے جو مجھے تانے دے رہی ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے انہیں کون سا پاپا ماننے سے انکار کیا ہے؟ مگر تم تو ماما کا بالکل احترام نہیں کرتے ہو۔ تم بھی پاپا کی طرح ماما کو محض ایک امیر فیشنیبل سوشل لیڈی سمجھتے ہو، ماں نہیں۔ سمیتا نے باقاعدہ لڑاکا عورتوں کی طرح اپنے بھائی کو تانا دیا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ حقیقت حقیقت ہے، معاذ نے مزے سے کہا۔ تم تو ایسا کہو گے ہی۔ تمہارے دماغ میں پاپا اور دادی نے اپنا پینڈو پن جو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، دقیانوسی بوسیدہ خیالات جو تمہارے لیے اقوال زری بنا دیے گئے ہیں، یہ تم نہیں، ماما اور ان کا اونچا فیشنیبل سٹیٹس بول رہا ہے۔ سمیتا تم بہت بے ادب ہو گئی ہو، تمہیں بزرگوں کے ادب و احترام کا قطعاً علم نہیں ہے۔ تم بہن کی زبان درازی کو وہ روک نہیں سکتا تھا، غصے سے بول بھی نہیں سکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہو تم لوگ؟ ماما فل میک اپ میں شعلہ جوالا بنی شاید کسی پارٹی میں جا رہی تھی، انہیں جھگڑتا دیکھ کر استفسار کیا۔ سمیتا ماما کی چہیتی جھٹ شکایت لگا دی۔ ماما یہ معاذ مجھے اور آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بے ادب کہہ رہا تھا۔ معاذ نے غصے سے بہن کو گھورا مگر بولا کچھ نہیں۔ ویری سیڈ معاذ، تمہیں دن بدن نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے، تم انتہائی گستاخ اور ایل مینٹ ہو گئے ہو۔ بائی دی وے، یہ ادب کا ٹھیکہ تمہارے باپ اور اس کے خاندان والوں نے لے رکھا ہے کیا؟ ماما نے انتہائی تحقیر سے معاذ کو ڈانٹا تو وہ کھول کر رہ گیا، بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، ماما پلیز آپ میرے پاپا اور خاندان والوں کو کچھ نہیں کہیں، ورنہ میرا منہ بھی کھل جائے گا، اور میں ویسے ہی آپ کی نظر میں ایل مینٹ اور گستاخ ہوں۔ انتہائی سرد لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو ماما اور سمیتا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر لاپرواہی سے کندھے جھٹک دیے۔ کتنی بار کہا ہے اس کے منہ نہ لگا کرو، اس نے باپ اور دادی کی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، مت کچھ کہا کرو۔ ماما میں تو مووی دیکھ رہی تھی، خود ہی آ کر شروع ہو گیا، شاید آپ کی اور پاپا کی لڑائی سن لی تھی۔ سمیتا نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہاں وہ، اف، ایک تو اس دقیانوسی پینڈو ذہن بندے نے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ میں مسز پرویز کے فنکشن میں جا رہی تھی، کہنے لگے گاؤں سے بھابھی اور بچے آ رہے ہیں، تم ان کو گھر پر ریسیو کرنا۔ لو بھلا، اب ان جاہلوں کے لیے میں اتنی اچھی پارٹی چھوڑ دوں؟ بس اسی بات پر تکرار ہو گئی۔ ماما نے برا سا منہ بنا کر تفصیل بتائی۔ ایک تو میں پاپا کے رشتہ داروں سے سخت تنگ ہوں، پتہ نہیں کتنے فارغ ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر چلا آتا ہے، کسی کو سفارش کروانی ہے، کسی کا مقدمہ پھنس گیا ہے، کوئی شہر دیکھنے آ رہا ہے، مائی گاڈ، عجیب عجیب لوگ چلے آتے ہیں جیسے یہ ہوٹل یا کوئی سرائے ہو۔ سمیتا نے بھی بھرپور نفرت کا اظہار کیا۔ کول ڈاؤن میری جان، جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں نصیب و جلی اس جہنم میں یوں ہی کوٹ کوٹ کر مر جاؤں گی۔ سمیتا نے تڑپ کر ماں کو دیکھا، وہ ابھی تک ہیئر سٹائل کو آخری ٹچ دینے میں مصروف تھیں۔ ماما پلیز آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں، خوش رہا کریں۔ سمیتا نے ماما کے گال پر لبوں سے فرضی بوسہ دیا۔ اوکے ڈارلنگ، میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، مووی لگا لینا اور کسی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ کوئی آئے یا بلائے۔ وہ ماما کا اشارہ اچھی طرح سمجھتی تھی، اس سے پہلے بھی دھدیال والوں کی طرف سے کوئی آتا وہ کسی سے بھی ملنے نہیں گئی تھی، صرف پاپا یا معاذ ہی ان سے ملتے تھے۔ ماما تو خیر کبھی کبھار ہی گھر پر ہوتی تھی، لیکن اگر وہ ہوتی بھی تو کیا فرق پڑتا تھا، وہ کون سا سسرالی رشتہ داروں سے ملتی یا انہیں پسند کرتی تھیں۔ ساس کو بھی زبردستی کا ایک سلام کیا اور دوبارہ یہ پوچھا بھی نہیں کہ کون آیا کب گیا۔ بیٹے کی محبت میں بیچاری اتنی دور گاؤں سے اس بڑھاپے میں جو کبھی کبھار ملنے آ جاتی تھیں تو وہ بھی بہو کی لاتعلقی اور ناپسندیدگی کا گھاؤ سینے پر لیے جاتی تھیں، اور اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو شاید ان کے بیٹے کا بھی نہیں تھا۔ تقدیر نے جو دو مختلف اور متضاد رویوں اور معاشروں کے افراد کو ملانا تھا سو ملا دیا۔ خیام احمد سی ایس ایس کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کر کے جب اسسٹنٹ کمشنر لگے تو گاؤں سے روانہ ہوتے وقت ان کا ذہن ترقی کے تمام منازل طے کر لینے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ زندگی میں بہت اونچے مقام پر پہنچنا چاہتے تھے،
اپنی ذاتی محنت، شوق اور لگن سے ہر مقام حاصل کیا تھا۔ دل ولولوں سے بھرا تھا۔ اماں اور ابا جی دونوں اپنے صدیوں پرانے گھر اور مانوس دیہاتی ماحول کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہ تھے، جبکہ خیام والدین کو شہر میں اپنے پاس لانا چاہتے تھے۔ وہ سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے بہت لاڈلے بھی تھے۔ بڑے بھائی اور بہنیں شادی شدہ گھر بار والے تھے۔ خیام والدین کی تنہائی کو سمجھ سکتے تھے، مگر دونوں ہی شہر کی مصنوعی اور آلودہ فضا کے بجائے دیہات کے اس گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے، جو ان کے زمانے سے حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ حویلی میں ملازم بھی تھے، ان کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے۔ ویسے بھی ابا جان زکوٰۃ عشر کمیٹی کے چیئرمین تھے، سو وہ ان کی ضد کے پیش نظر انہیں گاؤں میں ہی چھوڑ کر اپنی نئی جاب پر چلے آئے۔ یہاں انہوں نے عارضی ٹھکانہ آفیسرز کلب میں رکھا تھا۔ جب تک گھر نہ مل جاتا وہ یہاں پر اکیلے خاصا سکون محسوس کر رہے تھے، اور یہاں پر ہی ان کی ملاقات شاداب ہمدانی سے ہوئی۔ شاداب ان کے سینئر آفیسر بشیر ہمدانی کی کزن تھیں۔ بے حد خوبصورت، بے باک، ماڈرن، پڑھی لکھی۔ شاداب ہمدانی میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو کسی بھی نوجوان کو اپنی طرف مائل کر سکتی تھیں، اور خیام احمد نہ جانے کب کس طرح غیر محسوس طریقے سے ان کے قریب آتے چلے گئے۔ شاداب ہمدانی کا خاندان بہت فیشنیبل تھا۔ مردوں سے میل ملاپ دوستی کو برا نہیں بلکہ بولڈنس سمجھی جاتی تھی۔ شاداب ہمدانی بظاہر اپنے کزن سے ملنے آتی تھیں، مگر در حقیقت ان کا زیادہ وقت خیام احمد کے ساتھ گزرتا۔ وہ انہیں اپنی گاڑی میں لانگ ڈرائیو پر لے جاتی۔ ان کا ملنا جلنا بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھا۔ بیوروکریٹس، سیاست دان اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہمدانی فیملی سے واقف تھے۔ شاداب نے خیام احمد کو سب سے ملوایا۔ ان کا تعارف بہت اچھی طرح ہوا، اور خیام احمد بہت جلد شاداب ہمدانی کی طرح سوسائٹی میں پاپولر ہو گئے۔ شاداب کے حسن نے تو خیرہ آنکھوں کو کیا ہی تھا، ان کی ذہانت، بول چال، لب و لہجے نے خیام احمد سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی چھین لیں۔ انہیں یوں محسوس ہوتا کہ اگر شاداب انہیں نہ ملی ہوتی تو وہ کبھی اتنی جلدی اوپر بلندی پر نہ آ سکتے۔ شاداب بہت نرم مزاج، نرم دل، حساس تھیں۔ سوسائٹی کے اعلیٰ اور امیر ترین مردوں کی موجودگی میں خیام احمد کی طرف ان کا التفات اور بے-الحانہ پن ہی خیام احمد کے لیے باعث فخر تھا۔ اور جب شاداب نے انہیں اپنے والد، ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ضیاء ہمدانی سے ملوایا تو انہوں نے بغیر پس و پیش کے بیٹی کی پسند پر اثبات کی مہر لگا دی۔ خیام احمد جب اپنے والدین کو شاداب سے ملوانے اور رشتہ طے کرنے کے لیے لائے تو سادہ لو دیہاتی ٹائپ بندے اپنے سے اتنے اونچے لوگوں میں رشتہ کرتے گھبرا رہے تھے۔ ماں نے دبے لفظوں میں خیام احمد کو اپنی سادگی اور کمتری کا احساس دلانے کی کوشش بھی کی، مگر خیام احمد اب اس سٹیج پر پہنچ کر ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی خاطر شاداب کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تسلی دلاسے دے کر انہیں مطمئن کر دیا۔ کچھ شاداب سے مل کر وہ مطمئن ہو گئے کہ وہ اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی لگیں۔ ماں جی سے ولہانہ پیار جتاتی، ابا جی کا ادب کرتی۔ غرض شاداب کو دیکھ کر جو تھوڑا بہت کھٹکا دل میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور شاداب خیام احمد کے گھر ان کی محبت اور پہلی چاہت بن کر آ گئیں۔ شادی شہر کے سب سے خوبصورت اور مہنگے ہوٹل میں ہوئی تھی، اور فوراً بعد خیام احمد اور شاداب ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، جس کا انتظام ضیاء ہمدانی پہلے سے کر چکے تھے۔ یوں شادی کے 1.5 ماہ بعد جب ذرا غم جانا سے فرصت ملی تو خیام احمد کو گاؤں کا خیال آیا۔ ان کی شادی کے اگلے دن ہی وہ لوگ واپس گاؤں چلے گئے تھے، اور اب جبکہ شاداب کے جہیز کی مکمل سجی سجائی کوٹھی میں وہ رہائش پذیر تھے تو خیام احمد شاداب کو لے کر گاؤں والدین کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں یہاں اپنے پاس بلا کر ان کی خدمت کریں۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب شاداب ہمدانی ان کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھیں۔ نہ صرف یہ وہ خود نہ گئیں بلکہ خیام احمد کو بھی جانے نہ دیا۔ اپنی باتوں سے وہ مقابل کو ایسا چت کرتی تھیں کہ مقابل ہوش کھو بیٹھے۔ ابھی نئے نئے دنوں میں عیش کرنے اور کسی پابندی کو قبول نہ کرنے کا جال پھینک کے خیام احمد کو وقتی طور پر سب کچھ بھلا دیا، مگر کب تک؟ وہ ماں باپ کے فرمانبردار اور لاڈلے تھے۔ شاداب کا سحر آہستہ آہستہ کم ہوا تو وہ فوراً گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دفعہ بھی شاداب نے اگرچہ پورا زور لگایا، مگر خیام احمد نے ان کی ہر دلیل تعویل کو نظر انداز کر دیا اور گاؤں چلے آئے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود عظیم ماں نے ذرا بھی شکوہ نہ کیا۔ باپ نے اسی پیار سے دلار سے خیر مقدم کیا۔ ایک ہفتہ وہ والدین کے ساتھ رہے اور اس عرصے میں ماضی کے اسی رنگ میں رنگ گئے جیسے وہ شادی سے پہلے یہاں آ کر رہتے اور ماں سے لاڈ اٹھواتے تھے۔ اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو اماں کی ہزار تعویلوں کے باوجود انہیں اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ ابا جان کو زمینوں کا کام تھا، تو انہوں نے چند دن بعد آنے کا کہا تھا۔ اماں کو ساتھ ہی وہ لے آئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شاداب انہیں دیکھ کر اسی طرح خوش ہوں گی جس طرح وہ پہلی دفعہ انہیں دیکھنے اور ان کا رشتہ لینے کے لیے آئی تھیں تو وہ خوش ہوئی تھیں۔
مگر خیام احمد کے تصوراتی محل بہت جلد زمین بوس ہو گئے۔ جب شاداب نے خیام احمد کو گاؤں جانے اور وہاں سے یہ سوغات اماں اٹھا لانے پر بے بھاؤ کی سنائی، خیام احمد مارے حیرت کے کنگ سے ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاداب اتنی گھٹیا زبان استعمال کریں، اور شاداب کی فلک شگاف آواز جب اماں کے کانوں تک پہنچی تو جہاں دیدہ اماں لمحہ بھر میں ہی ساری صورتحال سمجھ گئیں۔ اپنے بیٹے کا گھر مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً واپسی کا شور مچا دیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ خیام کے والد اکیلے ہیں، بعد میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ خیام اپنی جگہ بے حد شرمندہ تھے۔ شاداب کی بدتمیزیاں اور ہٹ درمی روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کی آؤ بھگت کرتے تھکتی نہ تھیں۔ ہر وقت میکے سے کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا، مگر جہاں گاؤں سے خیام کے کسی واقف کار یا رشتہ دار کا آنا ہوا، شاداب کا موڈ یکدم بگڑ جاتا۔ بلا وجہ وہ چیخ چیخ کر بولتی، ایسے حالات پیدا کر دیتی کہ مہمان گھبرا کر خود ہی بھاگ جاتا۔ خیام احمد بے بسی سے پھڑ پھڑا کر رہ جاتے۔ وہ شاداب ہمدانی کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے کہ وہ تو خود پور ہمدانی فیملی کے احسانوں تلے جکڑے ہوئے تھے۔ بہت کم عرصے میں انہیں کمشنر بنا دیا گیا تھا، اور یہ سب ہمدانی فیملی کی مہربانی تھی۔ ایسے میں خیام احمد نے خود کو بالکل تنہا اور جدا کر لیا تھا۔ شاداب ہمدانی کیا کرتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا الگ بسائے جی رہے تھے۔ مہینہ بعد گاؤں جا کر مل آتے۔ اماں اور ابا جی کی ڈھیروں دعاؤں کے طفیل ہی شاید ان کا گھر بسا ہوا تھا کہ دنیا دکھاوے کو وہ بہت خوش نصیب اور خوش قسمت جوڑا تھا، اور یہ ظاہری بھرم دونوں ہی بہت خوبصورتی سے نبھا رہے تھے۔ مگر اپنی انا اور برتری کی جنگ میں وہ اپنے بچوں کو قطعاً بھول گئے تھے، جو ان کے سرد اور تلخ رویوں سے نتائج اخذ کرتے کرتے دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ معاذ کی پیدائش کے بعد شاداب اسے چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھیں۔ ایسے میں خیام احمد نے بیٹے کو بہت اچھی طرح سنبھالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ماں سے زیادہ باپ کے قریب تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر کٹتا۔ ماں کے ناروا سلوک پر بچپن سے ہی اس نے ماں کے بجائے باپ کو زیادہ اہم جانا۔ وہ باپ کے بہت قریب تھا۔ خیام احمد اسے لے کر گاؤں بھی جاتے، جہاں دادی دادا کے بے انتہا اور پرخلوص پیار پا کر وہ بہت خوش ہوتا، جبکہ وہ ننیال والوں کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا۔ نانا نانی خالہ ماموں لاکھ پیار کرتے، ہزاروں روپے کے کھلونے دیتے، مگر وہ پھر بھی ان سے مکس اپ نہ ہو سکا تھا۔ وہ پاپا کے دکھ کو سمجھتا اور حتی المکان ازالہ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ سمیتا اس کے برعکس تھی۔ وہ 5 سال کا تھا جب ماما امریکہ سے ایک ننھی منھی چھوٹی سی گڑیا لے کر آئی تھیں۔ یہ اس کی بہن تھی، مگر جب بھی وہ اسے پیار کرتا یا اٹھانے کی کوشش کرتا، انگریز گورنرز فوراً ڈانٹ دیتی، اور خیام احمد تو باوجود کوشش کے اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے تھے۔ وہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ننیال میں رہتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہی کے رنگ میں ڈھلتی گئی۔ اس کے اندر ماں کی طرح غرور اور ہٹ درمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ماں اور نانی نے جو نفرت خیام احمد اور اس کے دجال والوں کی اس کے ذہن میں بٹھائی تھی، اس کے پیش نظر وہ ماں کو مظلوم دکھی اور باپ کو ظالم اور جاہل حاکم سمجھتی تھی۔ خیام احمد کو بیٹیاں بہت اچھی لگتی تھیں، مگر ان کی اپنی بیٹی ان سے کوسوں دور بھاگتی۔ صبح شام اچانک کہیں ٹاکرا ہوتا تو سلام کر لیتی۔ خیام احمد کچھ پوچھتے تو جواب دے دیتی، ورنہ ہفتوں اسے باپ کی خبر نہ ہوتی۔ اپنے کزنز کے ساتھ ہر روز کہیں نہ کہیں ہلا گلا کرنے نکل جاتی تھی۔ شاداب ہمدانی نے معاذ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا تھا۔ ہر طرح کے لالچ اور کوشش کے باوجود بھی جب معاذ فارغ وقت میں اپنے کزنز کے ساتھ کلب جانے کے بجائے پاپا کی تنہائی شیئر کرنے میں گزارتا تو وہ غصے سے جل اٹھ جاتیں۔ جوان اولاد کو زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھیں، جبکہ وہ پہلے ہی ان کی طرف سے خاصا بدگمان تھا اور پاپا کے ساتھ ساتھ چمٹا رہتا۔ البتہ وہ سمیتا سے بہت خوش اور مطمئن تھیں، کیونکہ وہ پوری طرح ان کے قابو میں تھی۔ جو چاہتی منوا لیتی تھیں، اور یہ اہم کارڈ وہ خوب استعمال کرنا جانتی تھیں۔ خیام احمد سے باتیں منوانے کے لیے وہ سمیتا کو استعمال کرنا جانتی تھیں۔ دادی اماں آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں نا؟ میں آج آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، معاذ نے ضدی انداز میں دادی سے کہا۔ وہ کل سے یہاں آیا ہوا تھا اور کل سے ہی دادی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ختیجہ خاتون اس کی باتوں کو محض بچکانہ ضد سمجھتے ہوئے اسے مذاق میں ٹال رہی تھیں، کیونکہ شاداب ولا میں جانا اور وہاں رہنا انہیں سخت اذیت دیتا تھا۔ سارا گاؤں جس عورت کی عزت کرتا اور احترام سے نام لیتا تھا، اس کی بہو اس کے لیے انتہائی گندی زبان استعمال کرتی تھی اور سفید براق سر میں خاک ڈالتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت عرصے بعد خیام اور معاذ کی بے انتہا ضد پر اگر جاتی بھی تھیں تو بمشکل 1-2 دن رہ کر ہی واپس آ جاتی تھیں۔ میرے چاند خواہ مخواہ ضد نہیں کرتے، تمہارے دادا ابا اکیلے رہ جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا۔
تو دادا ابا بھی ہمارے ساتھ چلیں نا، وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بدستور اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ معاذ بچے، کبھی کبھی تو تم بہت ضد کرتے ہو، حالانکہ ضد کرنا بہت بری بات ہے۔ بڑوں کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، سمجھتے کیوں نہیں اتنی جلدی میں کیسے شہر چلی جاؤں؟ دادی کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ دادو، میں سب سمجھتا ہوں، آپ ماما کی وجہ سے ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا پھوپھی زاد کزن ولید حسن آ گیا۔ یار تم دادی سے فارغ ہو کر تھوڑا بہت وقت ہمیں بھی دے دیا کرو، جانے من ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ ولید معاذ کے ساتھ بہت بے تکلف تھا، وہ چھوٹی پھوپھی کا اکلوتا بیٹا تھا اور آرمی میں کیپٹن تھا۔ معاذ خود بھی چھوٹی پھوپھی کا لاڈلا تھا، زیادہ تر یہاں آ کر وہ ولید کے گھر ہی ٹھہرتا تھا۔ ارے ہاں میرے بچے، ولید کے ساتھ باہر گھوم پھر آیا کرو، تمہاری وجہ سے تو یہ بھی چھٹی لے کے آیا ہے۔ دادی نے پیار سے ولید کو دیکھا۔ اوکے دادو، پھر بات ہوگی۔ چل بھئی ولید، آج تیرے سارے گلے شکوے دور کر دیتا ہوں۔ معاذ اس کے ساتھ باہر آ گیا اور وہ شام تک کھیتوں میں موسمی پھلوں سے انجوائے کرتے اور باتیں کرتے رہے۔ دونوں کی عمروں میں اگرچہ فرق تھا، مگر پھر بھی عادات کی مماثلت کی وجہ سے دوستی قائم ہو گئی تھی۔ اگرچہ دوسرے کزن بھی پڑھے لکھے اور زندہ دل اور خوش مزاج تھے، اور جب سب مل کر رات کو چوپال میں اکٹھے بیٹھتے تھے تو باتوں میں ساری رات گزر جاتی تھی، خوب ہلا گلا ہوتا، اور یہی رونق زندگی کی حقیقی خوشی، اصلی رنگ دیکھنے معاذ یہاں آتا تھا۔ ان لوگوں کی بے ریا، پرخلوص اور بے غرض چاہت اس مصنوعی اور دکھاوے کی چاہت سے لاکھ درجے بہتر تھی جو اسے ننیال میں ملتی تھی۔ دولت کی چمک میں لپیٹ کر پیار جتایا جاتا۔ یار مامی تو یہاں آنا پسند نہیں کرتی، سمیتا کو تو کم از کم لے آیا کرو، مجھے یقین ہے وہ ایک بار آ کر دوبارہ بھی ضرور آئے گی، ولید نے خوش دلی اور صاف گوئی سے کہا۔ تو معاذ ایک دم چپ ہو گیا۔ اب وہ اتنی خلوص سے کی گئی پیشکش کے جواب میں اگر سمیتا کا رویہ اور اس کے الفاظ جو وہ ان کزنز کی شان میں کہتی تھی بتا دیتا تو ولید کا دل کتنا دکھتا۔ ہمیشہ وہ اپنی کزنز کو بھی مختلف حیل و بہانوں سے ٹال دیتا تھا۔ ولید کا معاملہ الگ تھا، وہ اس کے حالات کا خاصا علم رکھتا تھا، مگر اسے بھی سمیتا کی نفرت کے بارے میں بتانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ معاذ، کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ اسے گمسم دیکھ کر ولید نے اس کا کندھا ہلایا۔ نہیں، ایسے ہی۔ ہاں وہ سمیتا، وہ تو ٹور پر سوات گئی ہوئی تھی، آئندہ کبھی چکر لگا تو اسے بھی لاؤں گا۔ اس نے بات بنائی تو ولید بھی ہنس کر دوسری باتوں میں مشغول ہو گیا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں ملیحہ، محبت، شدید محبت، سمیتا نے انتہائی جذب سے اقرار کیا۔ تو اس کی ہمراز دوست ملیحہ خان نے اسے نہایت حیرانی سے دیکھا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ جاؤ اسے سیدھا سیدھا کہہ دو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، دیٹس آل۔ ملیحہ خان نے اس کے ماحول اور اس کی نیچر کے لحاظ سے بالکل درست مشورہ دیا تھا، مگر یہ سب سمیتا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے ملیحہ، وہ بہت مختلف انسان ہے، بہت مختلف، اکھڑ مزاج، نہایت برفیلا۔ اس نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ یہ طریقہ تو وہ بہت پہلے آزما چکی تھی۔ اگر کیپٹن ولید ایسا ویسا نوجوان ہوتا، وہ بے حد خوبصورت، مضبوط، کڑیل جوان، بہت ریزرو رہتا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کیش کروانا ہوتی یا محض وقت رنگین بنانا ہوتا تو سمیتا جیسی ہزاروں اس کے ایک اشارے پر اس کے پاس آنے کو تیار تھیں، مگر وہ بے حد خوددار، نیک سیرت اور شریف والدین کی اولاد تھا۔ سمیتا کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود جب ولید حسن نے اسے قطعاً نظر انداز کر دیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ وہ جس کے لیے اس سوسائٹی کے نوجوان دل ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے، آگے پیچھے خوش آمدیوں کی فوج ظفر موج رہتی تھی، اسے اس معمولی لڑکے نے ٹھکرا دیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اسے محض ایک چیلنج سمجھ کر سر کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ وہ شخص تسخیر ہونے نہیں بلکہ تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ شخص کے آگے اپنا دل، تن، من سب کچھ ہار گئی تھی۔ محبت نے اسے اذیت اور کرب میں مبتلا کر دیا تھا، ایسی اذیت، میٹھی میٹھی کسک جو نہ سونے دیتی تھی اور نہ جاگنے۔ آنکھیں جیسے دریا بن گئی تھیں، گیلی گیلی، چھلکنے کو بےتاب۔ دل سیمی چڑیا کی طرح ہر آہٹ پر چونک جاتا۔ وہ مجسم انتظار تھی، مگر کیپٹن ولید کو تو شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس شہر کے ایک بہت بڑے سیٹھ کی اکلوتی نواسی اور کمشنر صاحب کی اکلوتی لاڈلی بیٹی اس پر مر مٹی ہے۔ سمیتا نے اسے اپنے ایک فرینڈ کے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ولید حسن کا ایڈریس لینا معمولی بات تھی، اور اگلے دن وہ میس میں ولید حسن کے سامنے موجود تھی۔ ولید حسن خاصا حیران تھا، اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، جان نہ پہچان، اور وہ اس کی گیسٹ بن کر آئی تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتے ولید حسن، مگر میں آپ کو جانتی ہوں اور مزید جاننے کی خواہش رکھتی ہوں۔
میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ ولید کی حیرانی کے جواب میں اس نے نہایت بے باکی سے اسے دوستی کی یوں آفر کی جیسے کسی معمولی کپڑے کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولید حسن تو اس انوکھی اور کھلی پیشکش پر دنگ رہ گیا۔ محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مجھے بالکل نہیں جانتی۔ اگر جانتی ہوتی تو ایسی بات کبھی نہ کہتی۔ مجھے خواہ مخواہ کی بے تکلفی پسند نہیں۔ سوری۔ اس کے صاف جواب پر وہ کھول ہی اٹھی، غرا کر بولی، شاید آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، مجھے جاننے کا کوئی شوق نہیں، خاص طور پر اپنا تعارف آپ کروانے والے لوگ مجھے قطعاً پسند نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے ضروری کام ہے، خدا حافظ۔ اس نے مزید کچھ بھی سنے بغیر فوراً اجازت لی اور وہاں سے چلا آیا۔ سمیتا کا تو مارے غصے اور شرمندگی کے برا حال تھا۔ اسے تو اس بات کی قطعاً امید نہ تھی کہ ولید حسن یوں اسے دھتکار دے گا۔ نہایت تلخ اور کڑوا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکے نے اس کے بڑھتے ہاتھوں کو خود جھٹک دیا تھا، ورنہ یہاں تو اس کی ایک نگاہ التفات کے منتظر سینکڑوں تھے۔ عجیب بات ہے، جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے بعض اوقات وہی پیاری ہو جاتی ہے۔ یہی سمیتا خیام کے ساتھ ہوا تھا۔ ولید حسن جتنا اس سے دور بھاگتا اتنا ہی وہ دیوانہ مار اس کے پیچھے دوڑتی۔ وہ اسے اکثر میس میں ٹینس کھیلتے ہوئے کسی ہوٹل میں دکھائی دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت، اتنی صدمہری ہوتی کہ اس کے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ پڑتی، مگر وہ خود اپنی آنکھ میں شدت سے جل رہی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے تڑپاتی ہے، کیسے رلاتی ہے، یہ تو اب معلوم ہوا تھا، اور آج اپنی عزیز دوست ملیحہ خان سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ سسک رہی تھی۔ ملیحہ، وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ کیوں اتنا سرد مزاج، اتنا اکھڑ ہے؟ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ملیحہ نے بمشکل بلکتی ہوئی سمیتا کو سنبھالا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ مرنے کی حد تک سنجیدہ وہ آج تک کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ ولید حسن کیا چیز تھی جس نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا؟ میری جان، پلیز خود کو سنبھالو، پلیز ریلیکس، میری بات سنو، چپ ہو جاؤ، بس چپ، بس پلیز بس کرو۔ اسے بمشکل خاموش کروایا۔ وہ اس وقت جتنی بکھری ہوئی تھی، فوری طور پر اسے دلاسا دینا ضروری تھا۔ دیکھو سمیتا، محبت، پیار بلا شبہ جذباتی جذبہ ہوتا ہے، مگر محبت میں جلد بازی نہیں ہوتی۔ جتنی دیر ہوتی ہے اس کی آگ میں تپ کر انسان اتنا ہی کندن بنتا ہے۔ محبت کرنے والے ہیر رانجھا، لیلا مجنوں ہوتے ہیں۔ محبت اپنے آپ کو فنا کر کے ملتی ہے، جلد بازی سے سوائے پچھتاووں کے اور دکھوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی باتوں میں وزن تھا۔ وہ اداسی سے بولی، مگر ملیحہ، میرا دل اس کے لیے تڑپتا ہے، اسے کیسے سمجھاؤں؟ دل کو دماغ کے پیرے میں رکھو۔ دل بے لگام گھوڑا ہوتا ہے جس کی باگ عقل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس سرکش کو کس کے قابو کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ دیکھو، فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں خود ولید حسن سے مل کر اس سے ساری بات کروں گی۔ اس نے اسے بہلایا۔ تم اسے کیا کہو گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم اپنی حالت درست کرو۔ تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل بھی پریشان ہو گیا ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں، کہیں آئس کریم کھانے چلو۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر باہر لے آئی۔ اس وقت اسے کھلی اور تازہ ہوا کی شدید ضرورت تھی، ورنہ وہ رو رو کر اپنا حشر کر لیتی۔ اور ولید بھائی، دادی اماں، سب لوگ کیسے تھے؟ آپ نے تو دوبارہ فون ہی نہیں کیا۔ آج سوچا خود جا کر ہیرو صاحب سے مل لاؤں، اور اچھا ہی ہوا جو آ گیا۔ یہاں آ کر تو نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں۔ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ آج بہت دنوں بعد محض اس کے میس آیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ اسی شہر میں تھی، اس لیے وہ اکثر ملتے رہتے تھے۔ دادوں کی طرف سے کوئی اطلاع نہ تھی، سو ان کا پتہ کرنے آیا تھا۔ تم اصل میں کس مقصد کے لیے آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ، ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مقصد تو جو تھا وہ بھول گیا، اب تو یہ دریافت کرنا ہے کہ ہیرو صاحب کو جو لڑکی میس میں ملنے آتی ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کیسی ہے؟ اس نے مزے لے لے کر پوچھا۔ تمہیں یہ سب اس سلطان کے بچے نے بتایا ہوگا، غدار کہیں کا۔ بیٹ مین، میرا ہے راز تمہیں بتاتا ہے، آج آلے چھوڑوں گا نہیں اسے، مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے ولید نے اسے گھورا۔ جناب سلطان بے قصور ہے، اس سے تو میں ملا ہی نہیں۔ یہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، سارا میس جانتا ہے، سارا عالم جانتا ہے، بقول شاعر، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ معاذ نے لہک لہک کر شعر سنایا۔ یار کم آن، کیا یوسف زلیخا کی داستان بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ ایسے ہی ایک فضول سی لڑکی نے فرینڈ شپ کی آفر کی تو میں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ چلی گئی، قصہ ختم ہوا۔ قصہ ختم ہوا اتنی جلدی؟ اور وہ دوبارہ آپ کو شاید اس کا بھوت ملا تھا ڈرانے کے لیے؟ معاذ نے اتنی آسانی سے بات ختم کرتے دیکھ کر پھر اسے جا لیا۔ معاذ یار، یہ امیر فیشنیبل آزاد ماحول کی پروردہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ لڑکوں کو اپنی مرضی سے کاٹ کا الو بنا سکتی ہیں۔ ان کے نخرے، ناز و ادا اور دولت
کسی بے غیرت پر تو اثر کر سکتی ہے مگر ولید حسن پر نہیں۔ وہ لڑکی جو چاہے کر لے مگر ولید حسن کو نہ تو اپنی دولت اور نہ ہی حسن سے اسیر کر سکتی ہے۔ ویسے بھی مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں قطعاً پسند نہیں، جو محبت کروانے کے فارمولے کو تیر بہدف سمجھتی ہیں۔ بیوقوف نہ جانے کیسے والدین ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اس حد تک کھلی آزادی دے دیتے ہیں۔ وہ ان کی عزت و ناموس کو پاؤں تلے رون ڈالتی ہیں اور پھر بھی بے غیرتوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اس نام نہاد ماڈرنزم اور سٹیٹس کے چکر نے تو ہماری قوم خصوصاً نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معاذ ولید کی بات سن کر شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، اس کے اپنے گھر میں بھی تو یہی ہو رہا تھا اور وہ اپنی بہن کے غلط اٹھتے قدموں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ولید نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو یا آئینے میں اس کا سیاہ چہرہ دکھا دیا ہو۔ پسینے سے تر چہرہ اس نے بمشکل اٹھایا۔ وہ فوراً یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس میں مزید ایک لفظ سننے کی ہمت نہ تھی۔ ولید جس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ نہ جانے کون تھی، مگر اسے اس کے عکس میں اپنی بہن کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ معاذ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ ولید نے اس کے دھواں چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایک کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا۔ وہ ولید کے روکنے کے باوجود تیزی سے نکل آیا۔ حیرت ہے اسے اچانک کیا ہوا؟ ولید نے حیرانی سے سر جھٹکا۔ معاذ اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر پڑا۔ ولید حسن کے الفاظ انگاروں کی طرح اس کے ذہن کو بھسم کر رہے تھے۔ اس نے کتنی نفرت اور حقارت کا اظہار کیا تھا، اور کوئی بھی خوددار شریف انسان بلا شبہ ایسی لڑکیوں کے بارے میں اس طرح کی رائے ہی رکھتا ہوگا۔ آج اس کا دل جیسے کسی نے مسل ڈالا تھا۔ سمیتا بہن تھی مگر اس نے کبھی بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ اسے ماما کے حوالے سے دیکھا اور کبھی اس کی اصلاح نہ کی۔ اسے مکمل آزادی حاصل تھی۔ اس کے والدین اس سے بڑے موجود تھے، پھر وہ کیسے اپنا حق جتاتا، اسی لیے کبھی پرواہ نہ کی، نہ ہی کبھی روکا ٹوکا۔ مگر آج وہ ایک دم ہی خود کو بہت بڑا محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمیتا کو روکنا تھا، اسے اس لڑکی کا عکس بننے سے روکنا تھا جو ولید کو ملی تھی اور ولید حسن نے جس سے اتنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ کوئی اس کی بہن کے بارے میں یوں بات کرتا تو وہ شاید اسے شوٹ کر دیتا۔ سمیتا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بنی سوری بہن کو باہر جاتے دیکھ کر پکارا۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب سمیتا کہیں جانے کے لیے اپنی گاڑی کی چابی گھماتی باہر نکلی۔ اس کے لیے معاذ کا استفسار نہایت حیرت کن تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس لہجے میں اس نے نہیں پوچھا تھا۔ کلب آمنہ کی سالگرہ ہے آج، خلاف توقع اس نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ کلب سے واپسی پر جلدی آنا اور سیدھا گھر ہی آنا، اس نے نرمی سے کہا۔ کیوں، خیریت؟ کوئی فنکشن ہے گھر میں کیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں ہے، مگر میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں، اچھی لڑکیاں راتوں کو جلدی گھر آ جاتی ہیں۔ زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی۔ سمیتا نے اسے ناگواری سے گھورا۔ مائی گڈنس، میں سمجھی نہ جانے کیا ہو گیا ہے فلش۔ وہ نہایت تحقیر سے اسے دیکھتی تنزیہ کہتی باہر نکل گئی۔ اپنی بات کا یہ رد عمل دیکھ کر وہ بے بسی سے کرسی پر ڈھہ گیا۔ مشکل، بہت مشکل تھا اس گھر اور اس میں رہنے والے لوگوں کی عادات بدلنا۔ یہاں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک، دوسروں کی مداخلت کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے نئے سرے سے اپنی ہمت کو مجتمع کیا۔ وہ پاپا اور ماما کو بھی اس گمبھیر مسئلے میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور جب اس نے ماما سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ بھڑک اٹھیں۔ ویری سیڈ معاذ، مجھے شرم آ رہی ہے تمہارے خیالات سن کر۔ تم اپنی بہن کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو؟ تمہارا ذہن اتنا دقیانوسی ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماما پلیز، آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہیں۔ میں بس اسٹاپ اٹ ناؤ۔ تمہارا جاہلانہ رویہ پس ذہنیت تو خیام سے بھی بڑھ گئی ہے۔ سمیتا میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی، باشعور، اسی ماحول اسی معاشرے میں بڑی ہوئی ہے، اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہے۔ ماما کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماما وہ کم عمر ہے، ابھی زمانے کے حالات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتی۔ یہ دنیا بہت بری ہے، اسے چوٹ لگے تو دکھ ہمیں بھی ہوگا، ہمیں اسے گائیڈ کرنا چاہیے۔ یوں راتوں کو اس کا دوستوں کے ساتھ کلبوں میں پارٹیز اٹینڈ کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، کیا اچھا ہے کیا برا خوب سمجھتی ہوں۔ اسے میں بوبو بنا کر گھر میں قید کر دوں تاکہ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہو جائے اور تمہاری ددیال والیوں کی طرح وہ بھی جاہل، گنوار اور احساس کمتری کا شکار ہو کر زندگی گزارے۔ نیور، وہ اسی طرح رہے گی جیسا میں چاہوں گی۔ ماما نے اسے طعنہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنا حتمی فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ ان سے کچھ بھی کہنا اب بیکار تھا، حالانکہ وہ چاہتا تو اپنی کزنز کی کوالیفیکیشن اور تعلیمی قابلیت بتا کر انہیں دھنگ کر سکتا تھا۔ ماما جنہیں جاہل گوار کہتی تھیں وہ سب پڑھی لکھی باشعور تھیں اور باوجود پردے کے شہروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، بے انتہا اعتماد اور شخصیت کی بلند کرداری کے ساتھ۔ پاپا اس کی بات ہمیشہ غور سے سنتے تھے، اب بھی تمام بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔
پاپا پلیز کچھ بولیں، کیا آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس اندھیرے غار میں گرنے دیں گے؟ معاذ نے نہایت چپتا سوال کیا تھا۔ انہوں نے دکھ اور اذیت اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ نہیں، مگر اس کے معاملے میں شاداب سے بہت کم میری بات چیت ہوئی ہے، وہ اسے میرے سائے سے بھی دور رکھتی ہے۔ ان کے لہجے میں محرومی بول رہی تھی۔ پاپا برا مت مانیے گا، اس میں آپ بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ آپ نے اپنی الگ دنیا بساتے وقت اپنی بیوی کو تو نکال باہر کیا ہی تھا، مگر اپنے بچوں کو بھی اپنے لیے اجنبی بنا لیا تھا۔ میں بیٹا تھا تو سمیتا بیٹی تھی، مگر آپ نے اپنے بچوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ لیا، اور اس بٹوارے نے ہماری ساری محبتوں اور ساری خوشیوں کو ہم سے چھین کر آج تہی دامہ کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے بھی کچھ حق نہیں رکھتے۔ معاذ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے حیرت اور دکھ سے سچ اگلتے بیٹے کو دیکھا۔ سوری پاپا، مگر یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کا بیٹا تھا، سمیتا بیٹی تھی، مگر ماما نے اسے اپنا سمجھا اور اپنے خون کو اپنے لیے محض آپ کی وجہ سے غیر بنا لیا، اور یہی رد عمل آپ نے بھی دکھایا۔ آپ نے بہت جلد سرنڈر کر دیا پاپا۔ ماما کی نفرت اور اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں آپ کی اپنی اولاد اس طرح سے مٹے گی کہ انگلیاں لہو لہان ہو جائیں گی، یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ اپنی انا اور خود پرستی کے خول میں بند ہو گئے۔ ماما نے الگ دنیا بسا لی، اور ان دو الگ الگ دنیا کے باسیوں نے اپنی سگی اولاد کو اس طرح بانٹ لیا جیسے دشمن مفتوح علاقے بانٹتا ہے۔ معاذ آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا، اس کے اندر جوالا مکھی ابل رہا تھا۔ کسی ایک کو بھی وہ اس سارے معاملے سے بری ذمہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی اولاد کے معاملے میں ڈنڈی مار گئے تھے، اور آج یہ صورتحال سامنے تھی۔ خیام احمد خاموش گمسم بہت گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کا بیٹا آج انہیں آئینہ دکھا رہا تھا، اور اس میں انہیں اپنی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ شاداب کے عمل پر جو رد عمل انہوں نے دکھایا تھا، اس نے ایک وسیع خلیج دونوں کے درمیان حائل کر دی تھی۔ شاداب ہمدانی کو گلا تھا کہ خیام احمد اس کے میکے والوں سے اچھی طرح نہیں ملتے، ان کے احسانوں کے بدلے میں کم از کم اچھی طرح مل تو لیں، مگر خیام احمد اپنے والدین کے ساتھ سلوک کا بدلہ شاداب کے والدین سے لیتے۔ یوں اپنی اپنی انا کی تسکین کرتے کرتے اپنے بچوں کو بے سکون کر دیا تھا۔ معاذ نے انہیں اتنا خاموش سوچ میں غرق، ندامت سے سر جھکائے دیکھا تو کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ باپ کو اتنا دل برداشتہ اور شکستہ حال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے انہیں آئینہ دکھا کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا تھا۔ اب اگر کچھ ہو جاتا تو یہ معاملہ بڑوں کا تھا۔ وہ اپنے طور پر دونوں کے درمیان جمی برف پگھلانے کی کوشش کر چکا تھا۔ دیکھیں محترمہ سیمی صاحبہ، میں کئی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کیسی لڑکی ہیں؟ آپ کو اپنی انا اور خودداری ذرا عزیز نہیں؟ بار بار فون کر کے مجھے شرمندہ کرتی ہیں۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میرے صبر اور برداشت کو مت آزمائیں۔ خدا کے لیے مجھے مجبور مت کریں کہ میں عورت کی تذلیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ ولید حسن کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا؟ ریسیور کو سختی سے کریڈل پر جمائے وہ بے حس و حرکت اسے تک رہی تھی۔ وہ شخص نہ جانے کیوں اسے اتنا برا سمجھتا ہے، اس کے اقرار محبت کو، اس کے جنون کو، وحشت کو محض دل لگی سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ تو ولید حسن کی محبت میں پوری طرح جوگن بن چکی ہے، اپنی انا، خودداری، اسٹیٹس اور تنتنے کو پس پش ڈال کر آگے بڑھی تھی، مگر بے سود۔ پگلی جانتی نہیں تھی کہ جو چیز بہت آسانی سے خود جھولی میں گر رہی ہو، اس کے لیے اتنی کشش نہیں ہوتی جتنی جدوجہد کے بعد پا لینے کی ہوتی ہے۔ ملیحہ خان اس کے جنون سے مکمل آگاہ تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتی بھی رہتی تھی کہ ولید حسن بہت سرد مزاج، اکھڑ اور بد دماغ ہے، اس کے لیے خود کو خوار مت کرو، دفع کرو اسے، اس سے زیادہ خوبصورت، امیر اور زندہ دل مل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ گئی۔ نہیں ملیحہ، ایسا مت کہہ، میرا دل، میرا پور پور اس کے جنون میں پاگل ہے، وہ تو لہو کی طرح میرے خون میں گردش کر رہا ہے، اسے کیسے بھول جاؤں؟ وہ خواہ مجھے اچھا نہ سمجھے، میرا نہ بنے، مگر میں اسے نہیں بھلا سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے سچے دل سے اقرار کیا تو ملیحہ اسے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ ادھر گھر میں حالات خاصے کشیدہ ہو گئے تھے۔ پاپا کو معاذ کی باتوں نے بری طرح ہلا دیا تھا۔ ان کا برسوں سے سرد انداز بدل رہا تھا۔ وہ شریف غیرت مند دیہاتی جسے انہوں نے اپنے اندر کہیں دفن کر دیا تھا، گھر چھٹتے ہی واضح ہو گیا تھا۔ ماما سے بھی ان کی زوردار جھڑپ سمیتا کے سلسلے میں ہو چکی تھی۔ وہ سمیتا کو حد سے زیادہ دی جانے والی آزادی اور اس کی بے لحاظی کے خلاف تھے، جبکہ ماما الگ آتش فشاں بنی ہوئی تھیں۔ معاذ کی گستاخی پر انہیں شدید غصہ تھا۔ اس کے الفاظ اگرچہ سچ تھے، مگر اتنے کڑوے کسیلے زہر کو ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ سمیتا ماں کی بھرپور طرفدار تھیں۔ اس نے معاذ اور پاپا دونوں سے ملنا قطعاً چھوڑ دیا تھا، بلکہ سامنے دیکھتے ہی کترا کر گزر جاتی تھی۔
ایسے کبیدہ خاطر ماحول میں معاذ کا دم گھٹنے لگا تو وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے گاؤں چلا آیا۔ یہاں آ کر باوجود شدید ٹینشن اور دکھ کے وہ خود کو بہت پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا۔ دادی اماں کی گود میں سر رکھ کر جیسے سارے دکھ دھواں ہو جاتے تھے۔ سچ ہے، بزرگ خدا کی رحمت اور صاحباں کی طرح ہوتے ہیں، سارے دکھ اور تکلیفیں اپنے اندر سمیٹ کر بچوں کو شانت کر دیتے ہیں۔ یہاں چھوٹی پھوپھو بھی آئی ہوئی تھیں اور وہ ولید حسن کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی مہم پر نکلی ہوئی تھیں۔ ارے پھوپھو جانی، جلدی سے ولید بھائی کی شادی کریں، سچ بہت مزہ آئے گا، میں ان کا شہبالہ بنوں گا۔ مارے خوشی کے وہ ساری تکلیف بھول گیا۔ کیوں نہیں، تم ہی تو اس کے لاڈلے بھائی، دوست، کزن سب کچھ ہو، تمہارا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ پھوپھو نے اسے پیار سے کہا تو وہ نہال ہو گیا۔ ویسے پھوپھو، کہیں رشتہ طے کیا یا ابھی تلاش جاری ہے؟ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیں۔ ابھی کہاں، ابھی تو صرف ارادہ ہی کیا ہے، پھوپھو نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹا معاذ، برا نہ ماننا، تمہاری پھوپھو چاہتی ہیں کہ ولید کے لیے سمیتا کا رشتہ مانگا جائے، اس طرح برسوں کا اجڑا خاندان مل جائے گا، اور شروع میں خیام کی بھی یہی مرضی تھی۔ دادی اماں کی بات سن کر وہ کنگ رہ گیا۔ یہ بھولی بھالی بزرگ خاتون ان کے حالات سے واقف ہونے کے باوجود سارے گلے شکوے بھلا کر رشتہ استوار کرنے پر آمادہ تھیں، جبکہ ان کے اپنے گھر میں ماما اور سمیتا تو شاید یہ بات سننا بھی گوارا نہ کرتیں۔ حالات پہلے ہی کبیدہ تھے، اب پاپا کو اور سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید حسن آئیڈیل شخصیت تھا، کسی بھی لڑکی کے لیے یہ اعزاز تھا کہ وہ ولید حسن کی شریک حیات بنے۔ خود اسے ولید بہت عزیز تھا، پاپا بھی اس کی قابلیت کے قائل تھے، مگر سمیتا کا رشتہ ولید کے ساتھ طے کرنا ایسے ہی تھا جیسے چاند زمین پر اتر آتا اور سورج مغرب سے نکلتا۔ معاذ بچے کیا سوچ رہا ہے، مجھے علم ہے شاداب اس بات کو نہیں پسند کرے گی، مگر پھر بھی اگر تم کہو تو بات کر لینے میں کیا مذائقہ ہے۔ دادی اماں اس کے خیالات بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو بھی بہت سمجھایا تھا، مگر وہ بھائی کی محبت میں دیوانی بضد تھی کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ولید سے بھی انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ماں کے اس فیصلے پر تذبذب کا شکار تھا۔ اسے اپنے ماموں کے گھریلو حالات کا خاصا علم تھا، اگرچہ اس نے سمیتا کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں معلومات تھیں، مگر پھر بھی خیام احمد کی کہانی سامنے تھی۔ ماں کے مجبور کرنے پر اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی، مگر امید اسے بھی زیادہ نہیں تھی۔ پھوپھو ابھی نہیں، کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، میں آپ کو خود اطلاع دوں گا، مگر ابھی یہ بات رہنے دیں، معاذ نے بہت سوچ سمجھ کر کہا۔ گھریلو حالات اسے معلوم تھے، ایسے میں یہ بات ماما کو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی، اور وہ شاید دادی اور پھوپھو کی بےزتی بھی کرتیں، جو اسے منظور نہ تھی۔ بہت عرصہ پہلے بچپن میں بھائی نے بہن سے محبت میں جو الفاظ کہے تھے، وہ شاید انہیں یاد بھی نہ ہوں گے، اور بہن انہیں پلو سے باندھے نئے رشتے استوار کرنے کو تیار تھیں، جبکہ آج پاپا سمیتا کے معاملے میں بالکل بے بس تھے۔ اس کا اندازہ اسے پاپا سے بات کرنے پر ہوا۔ وہ اس کی بات سن کر گمسم ہو گئے۔ بہت دیر بعد جھکا سر اٹھا کر اسے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح مشہور نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکستگی اور ہار کے اتنے محیب سائے لہرا رہے تھے کہ معاذ کا دل کٹ گیا۔ اس نے تڑپ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اتنے برسوں کی تنہائی کے بعد کوئی ان کے دکھ یوں پیار سے شیئر کر رہا تھا۔ گرم گرم آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ اپنی شکست کا اعتراف تھا، اپنی کمزوری کا، یا بہن سے کہے الفاظ کے بھرم ٹوٹنے کا۔ آج برسوں بعد ان کے اندر جمی برف پگھل کر آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب معاذ نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، وہ بہت مطمئن تھے، شاید اندر کی بھڑاس اور گھٹن بہہ جانے کے بعد وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت اس نے تڑپتے دل اور پکتے ذہن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاپا کو اور ماما کو ہر صورت میں ملائے گا، وہ ان دونوں کی الگ الگ راہوں کی منزل ایک بنا دے گا۔ وہ اپنے گھر کو مکمل پرامن اور خوشحال دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ سمیتا کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ معاذ سمیتا کو یوں اکیلے اداس پریشان لان کے اس سنسان گوشے میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ وقت تو اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ کلب جانے کا تھا، اور آج وہ اس طرح شکستہ حال تنہا تنہا نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے آہستہ سے نہایت مختصر جواب دیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ اینی پرابلم؟ مجھے بتاؤ میری جان، ہمارے درمیان بے شک اتنا دوستانہ تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی تم اپنے بھائی سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہو۔ معاذ نے بے حد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا، تو وہ محویت سے ایک ٹیک اسے دیکھے گئی۔ اس کا ماں جایا، اس کا بھائی کتنے پیار، اعتماد اور مان سے اس کا دکھ معلوم کر رہا تھا، وہ جسے اس نے کبھی محبت سے نہیں دیکھا تھا۔ سگا بھائی ہونے کے باوجود کبھی بہنوں کی طرح نہ لاڈ کیے تھے نہ اٹھوائے تھے۔
बस मामा की खिंची लकीर से दूर दूर ही रही। और ये बंटवारा उन दोनों के दिलों को सदियों के फासले पर ले गया था। बज़ाहिर तो ये मुमकिन न लगता था कि दो बहन भाई सगे होकर भी इतने दूर दूर हों कि कभी नौबत सलाम दुआ से ना बढ़ी थी, मगर उनके हालात इस किस्म के बन गए थे कि वो अजनबी होकर रह गए थे। माज ने उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देखे तो तड़प उठा। हमेशा की लापरवाह, बुलंद बांग कह के लगाने वाली समीता ने ना जाने कैसी चोट खाई थी। कौन सा दुख था कि आज इतनी मलूल और बिखरी बिखरी लग रही थी। टेल मी समीता, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी खुशी के लिए करूँगा। तुम मेरी तरफ से बदगुमान होना। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कभी तुम्हें बहन की तरह प्यार नहीं दे सका, तुम्हारा मान नहीं बन सका, मगर आज आज तुम मुझे आजमा कर देखो। उसके पुरएतमाद प्यार भरे अंदाज पर समीता बेख्तियार हो गई। दिल शिद्दत से भरा हुआ था। उसे किसी ऐसे मजबूत सहारे की ज़रूरत थी जिससे दुख शेयर कर सकती। मास के बारे में तो उसने कभी सोचा भी ना था, और आज आज वो उसे मान दे रहा था, एतमाद बख्श रहा था। उसके गले से लगकर वो बिलक बिलक कर रो रही थी। बरसों की सर्द मेहरी गिले शिकवे और घुटन थी। माज ने उसे बाहों में समेट लिया, जी भरकर रोने दिया। और जब वो दिल का सारा गुबार बहा चुकी तो माज ने उसका भीगा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर चूम लिया। बस बहुत रो चुकी हो, अब नहीं, अब जल्दी से बोलो क्या बात थी। कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही दिल घबरा रहा था। वो उसे वलीद हसन के बारे में कैसे बताती। टाल कर लापरवाही से कहा, समीता उसका मतलब है तुमने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया, मेरे एतमाद को कबूल नहीं किया। माज ने संजीदगी से उसे देख कर कहा, नहीं भाई, ऐसा कभी मत सोचना। आज तो मुझे यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में एकदम से गहरा सायादार शतावर दरख्त सर पर आ गया हो। मैं खुद को बहुत मोतबर समझ रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। ये एहसास की फीलिंग्स मेरे लिए बेपाया खुशी का बायस हैं। मुझे तुम मिल गए हो, दुनिया जहाँ की तमाम खुशियाँ मिल गई। उसने सच्ची मोहब्बत से लबरेज गुलूगीर आवाज़ में कहा, तो फिर वो दुख, वो परेशानी मुझसे कह डालो जिसने इतनी बड़ी खुशी मिलने के बावजूद तुम्हारी आंखों में बसेरा कर रखा है। तुम बहुत उलझी हुई हो, कह देने से दुख हल्के हो जाते हैं। मांस धीरे धीरे उसे समझाता उसका हौसला बढ़ा रहा था। वो बहुत देर तक गुमसुम सर झुकाए कुछ सोचती रही, शदीद कशमकश में मुब्तला, हाँ या ना के दरमियान अटकी हुई। माज नहायत सुकून और दिलजोई से उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा। वो भाई, मैं वो शदीद उलझन का शिकार लगती थी। उंगलियां मरोड़ते हुए अंदरूनी कशमकश पर काबू पाना खासा दुश्वार लग रहा था। मैं कैप्टन वलीद को चाहती हूँ। जब खौफ और उलझन की इंतहा हो जाए तो फिर बेखौफी से सब कुछ उगल दिया जाता है। उसने एकदम इकरार करके सर झुका लिया, और मास को यूं लगा जैसे उसके सर पर बम फटा हो। रेजा रेजा वजूद को बमुश्किल संभाले उसने हैरत और बेयकीनी से समीता को देखा। कैप्टन वलीद हसन, वो मीडियम वाले, वो कंफर्म करना चाहता था। जी, आप जानते हैं उन्हें? उसने हैरत से मास को देखा। हाँ, बहुत अच्छी तरह। तुम जानती हो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो अपनी तसल्ली चाहता था कि आया समीता उसे अपनी फूफीजाद की हैसियत से भी जानती है या नहीं। नहीं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। बस ये पता है कि वो मेस में रहते हैं। उसकी बात सुनकर माज ने गहरा सांस लिया। उफ़, ये तकदीर भी बाज़ औक़ात अनजाने में ऐसे ऐसे मिलाप करवा देती है कि इंसान जानते बूझते ऐसा कभी ना चाहे। मामा ने समीता के दिल में ददियाल की जो नफ़रत बिठा रखी थी, अगर वो जानती कि वलीद हसन उसका फूफीज़ाद है तो शायद अपने कदमों को रोक लेती, दिल को समझा लेती। मगर होनी को कौन टाल सकता है। आप वलीद हसन को जानते हैं? कैसे? आप उनसे मिले हैं? उसने बेहद इश्तियाक से दरियाफ्त किया तो उस लम्हे माज ने फ़ैसला कर लिया कि वो उसे वलीद हसन के बारे में साफ साफ बता देगा। अगर वो मुखलिस और सच्ची मोहब्बत की दावेदार है तो वलीद हसन की हकीकत जानकर भी उससे नफरत नहीं करेगी, और अगर ऐसा हो जाए तो यह मास की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मामा और पापा को मिलाने के सिलसिले में समीता और वलीद हसन का मिलाप अहम कड़ी साबित हो सकता था। बताएं ना भाई, क्या सोच रहे हैं? उसे गुमसुम देखकर दोबारा पूछा। समीता, मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम शायद वलीद हसन से नफरत करने लगो। मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हारा भाई तुम्हें लाइल्म रख कर अजियत नहीं दे सकता। उसने अजियत से पुर लहजे में कहा। क्या क्या बात है? वो घबराकर उसका परेशान चेहरा देखने लगी। वलीद हसन के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वलीद मुझे बहुत अजीज़ है, और पापा को भी वो बहुत प्यारा है, क्योंकि वो छोटी फूफो का इकलौता बेटा है। छोटी फूफो का? यानी? मारे हैरत के वो बात भी मुकम्मल ना कर सकी। फक चेहरे से मास को देखा। कई सानिया तो उसकी समझ में ही नहीं आया क्या बोले, फिर एकदम भागती हुई वो अंदर चली गई। उसके शदीद रद्द-ए-अमल का मास को अंदाज़ा था, मगर उसे लाइल्म रखना भी तो ज़्यादती थी।
وہ اسے اس اسٹیج سے بچانا چاہتا تھا جہاں سے شاید اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سمیتا تو اس مقام پر پہلے ہی پہنچ گئی تھی جہاں سے واپس پلٹنے پر شاید کچھ نہیں بچتا۔ محبت میں اس کے قدم بہت آگے جا چکے تھے، وہ اپنا دل جن راہوں میں کھو چکی تھی، اب اس کا پانا بہت مشکل تھا۔ اسے ولید حسن کی حقیقت جان کر شدید دکھ ہوا تھا۔ ددیال والوں سے اسے کوئی رغبت نہ تھی، ماں نے جو کوٹ کوٹ کر نفرت بھری تھی وہ کیسے ختم ہوتی۔ زندگی میں ایک دفعہ بہت بچپنے میں گاؤں گئی تھی، کبھی کبھار دادی اماں ملنے آ جاتی تھیں، انہیں سلام کیا اور بس۔ اور اب تقدیر نے اسے انہی لوگوں سے انجانے میں وابستہ کر دیا تھا جنہیں ساری عمر نفرت سے دیکھا اور جانا تھا۔ ولید حسن اس کی محبت تھی، اس نے ہمیشہ جو چاہا پایا تھا، مگر اب اس شخص کو جو رگے جان سے بھی قریب بہت پیارا تھا، اس کو پانا کتنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی خاطر وہ سب کچھ بھول بھی جاتی تو ماما ہرگز ہرگز اسے ولید حسن سے وابستہ نہ کرتیں، اور ان کی ضدی فطرت سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ ساری رات سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے والی تھیں، بے بسی کی انتہا ہوتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ صبح اس کی حالت بہت خستہ تھی، اگرچہ ناشتے کی ٹیبل پر وہ سب اکٹھے نہیں ہوتے تھے، الگ الگ وقت میں ناشتہ کیا جاتا تھا، مگر آج معاذ بطور خاص ٹیبل پر آیا تھا اور ملازمہ کی زبانی سمیتا کی خرابی صحت کا سن کر تڑپ گیا۔ وہ خود رات بھر بہت بے چین رہا تھا، تقدیر عجیب الٹ چکر چل رہی تھی۔ وہ سمیتا کو اس کی خوشیاں دینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، مگر اس راہ کی بڑی رکاوٹ ماما کی ضد تھی۔ سمیتا میری جان بالکل فکر نہیں کرنا، کیوں اس طرح خود کو اذیت دے رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پاپا بھی میری مکمل تائید کریں گے، یہ وعدہ ہے میرا، ولید حسن تمہیں ضرور ملے گا۔ وہ اس کا سر کندھے سے ٹکائے آہستہ آہستہ تھپکتا ہوا اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کی اجڑی حالت اور افسردہ روپ دیکھ کر اس کے اپنے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پھپھو خود تمہارا پروپوزل لے کر یہاں آنا چاہتی تھیں، میں نے انہیں ماما کی وجہ سے منع کر دیا تھا، مگر اب مجھے بہت جلد انہیں مطلع کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی تقدیر نے ولید حسن اس کے نام لکھ دیا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ معاذ اس کی سوچوں کو اچھی طرح پڑھ رہا تھا۔ تم اپنے سارے وہمے سارے دکھ مجھے سونپ کر شانت ہو جاؤ، بس دعا کرو میں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اور خود کو سنبھالو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے، میں تمہیں خوش اور پہلے والی سمیتا دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک؟ معاذ کی باتوں نے تڑپتے دل پر جیسے پھائے رکھ دیے تھے، دھڑکتا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر مطمئن انداز میں اس بات میں سر ہلایا تو معاذ بھی مسکرا دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ معاذ نے ماما اور پاپا دونوں کے سامنے ولید حسن اور سمیتا کے رشتے کی بات کی۔ پاپا تو حیرت اور خوشی سے بس چپ چاپ بیٹھے رہے، مگر ماما کا رد عمل بہت شدید تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، سمیتا میری بیٹی ہے اور جہاں میں چاہوں گی وہاں اس کی شادی ہوگی، یہ بات کان کھول کر سن لو۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دی اور انہیں مزید کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معاذ نے پاپا کو دیکھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، ایک دم نہیں، یہ مارکا تمہیں ہمت سے کرنا ہوگا، تمہاری ماں بہت مشکل سے اپنی ہار مانے گی، اور سمیتا کی خوشی کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پاپا آپ خود ماما سے بات کریں نا، میں ان سے چھوٹا ہوں اور غصے میں کوئی گستاخی بھی کر سکتا ہوں، مجھے ماما کے مقابل لانے کے بجائے آپ ان سے بات کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ وہ پاپا سے دوستانہ انداز میں فرینکلی ہر بات کر لیتا تھا، اب بھی اس کی بات 100% صحیح تھی، مگر خیام احمد کی ایک طویل عرصے سے براہ راست شاداب ہمدانی سے بات چیت بند تھی، اور اس معاملے میں تو شاداب بیگم ان کی جیت کبھی برداشت نہ کرتیں، مگر انہیں اپنی بیٹی کی خاطر، اپنی کھوئی ہوئی محبت کی خاطر شاداب بیگم سے اپنے مقام اور حیثیت پر آ کر بات کرنی تھی۔ اب مزید تاخیر ان کے اور بچوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ سمیتا ٹیل می، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے، بولو، جواب دو، تمہاری خاموشی مجھے اقرار جرم لگ رہی ہے۔ ماما کا یہ غسیلہ روپ اور اتنا کرخت لہجہ اس نے پہلے کب سنا تھا؟ وہ اس سے سخت لہجے میں استفسار کر رہی تھیں، اور اس کا جواب ان کے غصے کو اور مشتعل کر سکتا تھا، اسی لیے خاموش تھیں، مگر اس خاموشی میں بھی اقرار تھا۔ بولو، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کر چیخیں، ماما آئی لو ولید حسن، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پھپھو کا بیٹا ہے۔ ماما نے اس کے اقرار پر اسے گھورا، تو اب تو جان گئی ہو نا، دوبارہ کبھی تمہاری زبان پر میرے دشمن کا نام نہ آئے۔ مگر ماما، آپ کی دشمنی میں میرا یا ولید کا کیا قصور؟ ولید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا کہنا غضب ہو گیا۔ شاداب کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی ہو کر اس ذلیل کی حمایت کر رہی ہو؟ اس کی ماں اور اس کے خاندان والوں کو میں اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی ہوں۔ ساری عمر کی نفرت اتنی جلدی محبت میں بدل گئی، اتنا عزیز ہو گیا وہ تمہیں، ماں کے مقابل لے آئی ہو اسے،
ماما آپ کی نفرت بلا جواز خود ساختہ ہے۔ آپ نے اپنی دولت اور اونچے سٹیٹس کے ذام میں دوسرے لوگوں کو بہت حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع کر دیا۔ کبھی آنکھوں سے اندھے غرور اور دولت کی چکاچوند ختم کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب لوگوں کے دل تو محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے کشادہ دامن میں سمیٹنے کو بےتاب ہیں، مگر آپ نے کبھی خود ہی پیش قدمی نہ کی، الٹا دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کی، اور یوں آپ نے اپنے بچوں کو ان کے سگے خون کے رشتوں سے دور رکھا۔ مجھے ہمیشہ پاپا اور ددیال والوں کے خلاف کرتی رہیں، اور آپ کا بیٹا رد عمل کے طور پر آپ سے دور ہوتا گیا۔ آپ نے اپنی نفرت کی آگ میں اپنے بچوں کو ہر خوشی کو جلا ڈالا۔ ماما، سمیتا کی باتیں انہیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کی لاڈلی ان کے اشاروں پر چلنے والی یوں باغی ہو جائے گی، جن کے خلاف کوٹ کوٹ کر نفرت بھری تھی انہی کے گن گائے گی۔ یہ فہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو معاذ کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں اور اس سلسلے میں جلد ہی خیام احمد سے بات کرنے والی تھیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ کان کھول کر سن لو، میں بھی شاداب ہمدانی ہوں، ہارنا نہیں سیکھا میں نے۔ تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ولید حسن یا پھر اپنی ماں، دیٹس آل۔ انہوں نے نہایت سرد اور اٹل لہجے میں کہہ کر اسے گہری نظروں سے جانچا۔ وہ تو دکھ اور پریشانی سے سفید پڑ گئی تھی۔ ماما اتنا بڑا فیصلہ کر گئی تھیں۔ ولید حسن پیار تھا مگر ماں کا نعم البدل ہرگز نہیں تھا۔ وہ ماں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ محبت کی آگ میں جل سکتی تھی، ساری عمر ولید حسن کے عشق میں بن باس لے سکتی تھی، اپنے دل کو محبت کا مزار بنا کر جوگن بن سکتی تھی، مگر ماں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماما نے سمیتا کا فیصلہ سن کر تفاخر سے گردن اکڑا کر خیام احمد کو دیکھا، جیسے ان کی ہار سے دلی مسرت ہوئی ہو، جبکہ خیام احمد کو اپنی ہار سے زیادہ اپنی بیٹی کی زندگی، اس کی خوشیاں، اس کے سکھ عزیز تھے۔ وہ سرسوں کے پھول کی مانند اداس اور بجھی سی سمیتا کو دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ ان کی بیٹی ان کے رشتے کی وجہ سے آج یوں پتی پتی بکھری تھی کہ وہ خود بھی گھبرا کر رہ گئے تھے۔ معاذ کا معاملہ الگ تھا۔ اس نے ماما سے بہت بحث کی تھی، دلائل دیے، ناراضگی دکھائی، مگر بے سود۔ وہ تو سمیتا کے فیصلے سے بھی خوش نہیں تھا۔ اس کا بنا بنایا منصوبہ خاک ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کل ہی چھوٹی پھپھو سے گاؤں مل کر آیا تھا اور انہیں آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ وہ تو سن کر جیسے پاگل ہو گئی تھیں۔ مارے خوشی کے معاذ کو سینے سے لگائے کتنی دیر تک روتی رہیں۔ ولید حسن بھی موجود تھا۔ وہ بھی ماں کی وافدگی جانتا تھا اور ماں کی خوشی سے خوش بھی تھا۔ ویسے بھی وہ اس بکھرے ہوئے خاندان کو ملانا چاہتا تھا، صدیوں کی اندیکھی اور بلا جواز نفرت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ معاذ کتنا خوش آیا تھا، مگر یہاں آتے ہی سمیتا کا فیصلہ سن کر سر پکڑ لیا۔ سمیتا کی خاطر وہ ماما کی یہ بات بھی ماننے کو تیار ہو گیا تھا کہ ان کی بھانجی سے شادی کر لے گا۔ حالانکہ اس بے انتہا الٹرا ماڈرن اور فیشن اور اسٹیٹس کی دلدادہ سے اسے کوئی رغبت، کوئی انسیت نہیں تھی، مگر یہ قربانی وہ سمیتا کے لیے دینے کو تیار تھا۔ ماما اس پر بھی راضی نہ تھیں۔ وہ کسی صورت خیام احمد کے خاندان کو اپنی برابری کا درجہ دینے کو راضی نہ تھیں، اور بیٹی دینے کا مطلب تھا کہ وہ ان کے سامنے جھک جاتیں۔ دن انتہائی اذیت اور کشمکش میں گزر رہے تھے۔ ماحول سخت کبیدہ تھا، ہر شخص گمسم اور بجھا بجھا تھا۔ ایسے میں ایسا حادثہ رونما ہوا کہ شاداب ولا میں زلزلہ سا آ گیا۔ سمیتا دن رات کی ذہنی کشمکش اور دل کے درد کو خاموشی سے برداشت نہ کر سکی تو اسے شدید نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمشنر خیام احمد نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو اس کے سرہانے لا کھڑا کیا تھا۔ ہمدانی صاحب دن رات کا سکون بھلائے ہاسپٹل میں براجمان تھے۔ سارا خاندان اس معصوم کے لیے دعا گو تھا۔ معاذ کی تو جیسے کسی نے جان ہی نکال لی تھی۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار تھی، کرب و اذیت برداشت کر رہی تھی، مگر نوبت یہاں تک آ جائے گی یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوگی، اس کی چپ یہ رنگ لائے گی۔ ڈاکٹرز کا فیصلہ تھا کہ شدید ذہنی دباؤ اور دکھ نے اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے اس کی مرضی اور پسند کی ہر چیز دینی ہوگی، اس کی خوشی کے لیے جو وہ کہے ماننا ہوگا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ آسمان سے تارے لانے کو کہتے تو خیام احمد اپنی لاڈلی کے لیے وہ بھی توڑنے چل پڑتے، مگر یہاں معاملہ ان کے بس سے باہر تھا۔ اس کی خوشی اس کی ماں کے ہاتھوں میں قید تھی۔ اسے زندگی کی نوید دینے کے لیے انہیں شاداب ہمدانی کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو وہ پڑیں گے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنی حیثیت، رتبہ، عہدہ اور نام ایک طرف رکھتے ہوئے گلگیر لہجے میں شاداب سے اپنی بیٹی کی زندگی مانگی۔ شاداب بیگم، میں نے آپ سے کبھی اپنا شوہرانہ حق نہیں مانگا، کبھی آپ پر جبر نہیں کیا، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی۔ آپ نے میرے بچوں کے درمیان خاندانی نفرت اور حقارت کی لکیر کھینچی، میں برداشت کر گیا۔
بیٹی کا اجنبی اور سرد رویہ، اس کی بے اتنائی اور بدتمیزی برداشت کی، مگر اب اس کی خوشیوں کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ پلیز تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، مجھے جو چاہو سزا دے لو، مگر سمیتا کو اس کی خوشیاں دے دو۔ اس کی زندگی کو اپنی غلط ضد کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔ خدا را سمجھ سے کام لو، پلیز شاداب پلیز۔ ان کے گلوگیر لہجے اور منت سماجت سے لمحہ بھر کو شاداب کا دل بھی کام گیا۔ خیام احمد سے اختلاف ان کے خاندان کی وجہ سے تھا، ورنہ ان کو تو انہوں نے بہت چاہا تھا، لو میرج کی تھی، مگر وہ خیام احمد کو دم ہلانے والا کتا بنانا چاہتی تھیں۔ وہ نہ بن سکے تو انہوں نے الگ ہی راہ اپنا لی، اور آج اتنے برسوں بعد وہ ان سے بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اس شخص کو اتنا اجڑا ہوا، ہارا اور شکست خوردہ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کے دل میں زلزلہ سا آ گیا۔ وہ برسوں پرانی محبت ایک دم سے یوں درد کی صورت جاگی تھی جیسے کسی زخم سے کرنٹ نوچ کر پھینک دیا جائے۔ خیام احمد شاداب کو خاموشی سے واپس جاتے دیکھ رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی تھیں۔ ولید بھائی، میں آپ کو لینے آیا ہوں، یہ خوشخبری آپ خود سمیتا کو سنائیں، اس کی خوشی دو چند ہو جائے گی۔ معاذ مارے خوشی کے پاگل ہو رہا تھا۔ آج ماما نے اسے پیار سے گلے لگا کر جو خوشخبری سنائی تھی، اس نے برسوں کی تشنگی کو سیراب کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر ماما کی آغوش میں سر رکھے وہ آنسو بہاتا رہا۔ ماں کی آغوش کا مزہ آج پہلی بار چکھا تھا۔ سچی محبت کی تڑپ اس کے دل میں ابھری تھی، اور جس نے معاذ کے پور پور کو بھگو دیا تھا۔ پاپا اور ماما کو اکیلا چھوڑ کر وہ سب سے پہلے ولید حسن کے پاس دوڑا آیا تھا، کیونکہ ابھی پاپا کے ساتھ گاؤں بھی جانا تھا اور اس سے پہلے سمیتا کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ولید حسن بھی اسے خوش دیکھ کر مسکرا دیا، اور پھر وہ دونوں جب ہاسپٹل پہنچے تو ماما اور پاپا اکیلے باہر لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر خوشی اور مسرتوں کے میلے تھے، اطمینان، سکون اور سکھ کے سائے تھے۔ پاپا کی آنکھوں کی چمک ماما کو بار بار نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی، اور معاذ یہ حسین اور خوبصورت ملاپ کا منظر دیکھ کر شانت ہو گیا۔ وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بہت عرصے بعد ان دونوں کو یوں خوش اور مطمئن اکٹھا دیکھا تھا، مگر ولید حسن کو ماما سے ملوانا بھی ضروری تھا۔ ماما، یہ ولید بھائی ہیں، کیپٹن ولید حسن۔ اس کے تعارف پر ماما نے بغور اسے دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی، ولید حسن نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو بیٹا؟ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی وجاہت اور خوبصورتی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ فائن آنٹی، سمیتا کیسی ہیں؟ میں ان سے مل لوں؟ اس کا اجازت طلب کرنا انہیں اچھا لگا۔ او شور، جاؤ دیکھ لو۔ وہ بغور اسے جاتا دیکھ کر سوچ رہی تھی، سمیتا خیام بھی تو شاداب ہمدانی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو خیام احمد کی خوبصورتی، مردانہ وجاہت اور شرافت پر مر مٹی تھیں، اور بیٹی نے بھی ولید حسن میں یہی خوبیاں دیکھی تھیں، مگر وہ سمیتا کے لیے دل سے دعا گو تھیں۔ اسے وہ سب کچھ نہ سہنا پڑے، اور نہ ہی وہ ایسا غلط رویہ رکھے کہ اس کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہو جائیں۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا دیں گی، اپنی زندگی کی مثال دے کر اسے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کریں گی۔ سمیتا خیام۔ ولید حسن نے جو ہی بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹی سمیتا کو دیکھا، پتھر کا بن گیا۔ پورا وجود شدید کانپا۔ وہ سمیتا تھی، اور وہ اسے سیمی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ وہ اسے سیمی بن کر ملتی رہی تھی، اور اس سیمی کی حیثیت اس کے نزدیک محض ایک فلرٹ اور خود پسند لڑکی کی تھی، جو اپنی دولت اور وجاہت کے بل پر اسے جیت لینا چاہتی تھی، مگر اب وہ اسے کسی اور ہی حیثیت سے ملی تھی۔ یہ واقعہ اتنا شدید اور اچانک رونما ہوا تھا کہ ذہن بھی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ معاذ اسے کمرے میں چھوڑ کر جان بوجھ کر باہر نکل گیا تھا۔ سمیتا شاید سو رہی تھی، اور ولید حسن اسے دیکھ کر ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھا، اور پھر وہ چلا آیا۔ ولید حسن کے اچانک جانے سے معاذ بہت حیران تھا۔ وہ تو اسے سمیتا کے پاس چھوڑ کر ماما کے پاس چلا آیا تھا، مگر جب واپس آ کر سمیتا کے لاعلم ہونے کا پتہ چلا تو حیران رہ گیا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا، نہ ہی ولید حسن نے اسے کچھ بات کی تھی۔ معاذ کی زبان سے ولید کی آمد کا سن کر پہلے تو وہ حیران رہ گئی، پھر جب اس کے جانے کا معلوم ہوا تو ایک دم ساری بات سمجھ گئی۔ اس سے سیمی بن کر ملنے اور اسے روب دکھانے والا واقعہ تو وہ وقتی طور پر بھلائی بیٹھی تھی، مگر اسے تو یقیناً یاد تھا، اور اس نے اس سے سیمی کی حیثیت سے اتنی کھلی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اب اسے سیمی کی اصل حقیقت کا علم ہوا تھا۔ اس رد عمل کی توقع تو ہونا تھی۔ سمیتا کے چہرے کے بدلتے رنگوں اور سہمی نگاہوں کو معاذ نے بغور دیکھا۔ سمیتا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ولید حسن کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ سمیتا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ بولو پلیز، مجھے بتاؤ۔ اب اس سٹیج پر آ کر اتنی جدوجہد، انتھک محنت کے بعد یوں مات نہیں کھاؤں گا میں۔ بولو، جواب دو۔ معاذ نے شدت جذبات سے چیخ کر کہا، اور پھر سمیتا نے آہستہ آہستہ اسے سب بتا دیا۔ کچھ بھی نہیں چھپایا، اپنی بچکانہ حرکت، اپنی فاش غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ معاذ بالکل خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ سمیتا نے روتے ہوئے اسے کہا تھا،
بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے بیوقوفی میں بہت غلط قدم اٹھایا۔ مجھے یوں ولید حسن کے سامنے اپنا آپ عرضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں گرنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے قدموں تلے رون کر آگے گزر جاتا۔ میں نے غلطی کی بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں ولید سے بھی معافی مانگ لوں گی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری جان، میں جانتا ہوں تم بری نہیں تھی، تمہارے ماحول نے تمہیں بے باک بنا دیا تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، فکر مت کرو۔ ولید حسن بہت سمجھدار ہے، وہ یقیناً میری بات سمجھ جائے گا۔ معاذ نے اسے تسلی دے کر چپ کرایا، اور جب یہ سب کچھ اس نے ولید حسن کو صاف صاف بتا دیا تو وہ بھی چند لمحوں کو خاموش سا ہو گیا۔ سمیتا کو دیکھ کر جب سے آیا تھا اس کے اندر زبردست کشمکش جاری تھی۔ وہ ماں کی پسند تھی، اس کے بچپن کا خواب تھا جو ماں نے بہت بچپن میں اسے دکھایا تھا۔ دل کے گوشے میں کہیں اس کا ہمیشہ نام اور رشتہ موجود رہا تھا۔ وہ خود کو اندیکھے حصار میں قید سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب کسی لڑکی نے پیش قدمی کی کوشش کی، اس نے سختی سے مقابل کو قریب آنے سے روک دیا۔ سیمی کو بھی باوجود اس کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کے اس کی شدت و چاہت کا جواب مثبت نہ دے سکا۔ یہ تو سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وہی سمیتا خیام احمد ہے جو اس کے بچپن کا خواب اور ماں کی دیرینہ آرزو تھی۔ ماموں کے حالات معلوم تھے، وہ مانی کی نفرت کا بھی اندازہ تھا، اسی لیے وہ خود کو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ ماں کے مجبور کرنے پر مان گیا تھا، مگر اب اس لڑکی کو جس کا ذہن میں بہت خراب امیج تھا، اپنی شریک حیات بنانا اسے مشکل ترین لگ رہا تھا۔ ایسے میں معاذ کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ معاذ نے اسے ماما اور پاپا کے کشیدہ تعلقات اور ماما کی طرف سے ددیال والوں کی نفرت سمیتا کے دل میں پیدا کرنے کی تمام رودات مکمل کہہ سنائی تھی۔ اس نے سمیتا کے ماحول کے بارے میں بھی اسے بتایا تھا، اس کی غلطی کی معافی مانگی تھی، اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ سمیتا بذات خود بری نہیں تھی، اسے ماحول اور تربیت نے برا بنایا تھا، وہ تو اندر سے نہایت نرم دل محبت کرنے والی تھی۔ ولید بھائی، آپ ایک بار، صرف ایک بار سمیتا خیام سے ضرور ملیں، مگر سیمی کو بھول کر۔ ولید حسن کو معاذ نے جاتے جاتے کہا تھا، اور اس وقت سے وہ سمیتا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اسے ایک بار سمیتا سے ضرور ملنا چاہیے، اس نے فیصلہ کیا۔ وہ اپنے فیصلوں میں جلد بازی یا جذباتیت کا قائل نہیں تھا، کیونکہ ایسے ہی فیصلے عمر بھر کے لیے روک بن جاتے ہیں۔ سمیتا جان، کیا سوچ رہی ہو اتنی اداسی سے؟ وہ پھولوں کے کنج میں گھاس پر بیٹھی تنکے توڑتے ہوئے ولید حسن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب ماما نے اسے دیکھ کر پکارا۔ چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری کے آثار ابھی بھی تھے۔ ہسپتال سے آنے کے بعد ماما اور پاپا نے مل کر جس طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی، اس نے اسے بہت جلد ٹھیک کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ اسے اپنے والدین کے درمیان سرد جنگ کے خاتمے کی خوشی تھی۔ معاذ کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، مگر اس خوشی اور سکھ کے موسم میں بھی مایوسی اور اداسی کے بادل تیر رہے تھے۔ ولید حسن سے اس کا رشتہ طے ہونے والا تھا، مگر خود ولید حسن کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ ایک بار بھی اس کا پتہ کرنے نہیں آیا تھا۔ معاذ نے اس کے گاؤں جانے کے بارے میں بتایا تھا، گاؤں میں بھی پھپھو کو آنے کی اطلاع معاذ نے بھجوا دی تھی، اور وہ جلد ہی سمیتا کو بہو بنانے آنے والی تھیں۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیوں کے باوجود دل میں بے نام اداسی کیوں تیر رہی تھی؟ ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، کہکہوں میں جان نہیں تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ ماما کے پکارنے اور ان کی موجودگی سے قطعی لا علم اپنے آپ میں گم بیٹھی رہی۔ سمیتا، سمیتا، میری بچی کہاں گم ہو؟ ماما نے کندھا ہلایا تو وہ ایک دم چونک پڑی۔ ہاں، نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ آپ کب آئیں؟ میں تو بہت دیر سے کھڑی ہوں، تمہیں ہی علم نہیں ہوا۔ کیا سوچ رہی تھیں؟ آئی تھنک ولید حسن۔ انہوں نے اس کا سوال سن کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماما، ولید ایک بار بھی میرا پتہ کرنے نہیں آئے، وہ مجھ سے ناراض ہیں، بلکہ شدید نفرت بھی کرتے ہیں، اس نے نہایت اداسی سے کہا تو شاداب بیگم تڑپ اٹھیں۔ نہیں میری جان، تم تو بہت معصوم ہو، تم سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ماما، میں بہت بری ہوں، میں نے ولید کا دل دکھایا، مگر یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس طرح وہ خود میرے قریب ہو جائے گا۔ مجھے یہ سب مشورے جولی نے دیے تھے، اس نے شیراز کو اسی طرح 2 دن میں اپنا بنا لیا تھا، مگر ولید حسن بہت اچھے، بہت نیک شریف ہیں ماما۔ وہ اوچھے یا نیچ فطرت ہوتے تو شاید مجھ سے بہت پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں سے کھیل چکے ہوتے، مگر وہ میری تمام تر آفر اور محبت کے باوجود مجھ سے دور رہے، اور میں ماما بہت بری ہوں، میں ولید کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے ماں کے کندھے سے لگ گئی۔ شاداب بیگم کا دل بیٹی کی باتیں سن کر درد سے تڑپ اٹھا۔ ان کی معصوم بیٹی بالکل بے قصور تھی، مگر ماحول اور ان کی تربیت نے جو گناہ کروائے تھے ان کی سزا اب بھگتنا پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی بیٹی کو کلب جانے، لڑکوں سے دوستی کرنے، میل جول سے نہیں روکا تھا، ان کے لیے تو یہ سب ہائی سوسائٹی کے ایٹیکیٹس اور معمولات زندگی تھے۔ ان چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے لیے وہ بیٹی کو کیوں روکتیں، جبکہ وہ محفلوں کی جان تھی؟
اس کی خوبصورتی کے چرچے سارے شہر میں تھے۔ اوپر سے نانا کی دولت، باپ کے عہدے نے اور بھی آسمان پر لا بٹھایا تھا۔ جس بات کو وہ ہمیشہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی رہیں، وہی بات ان کی بیٹی کے لیے باعث آزار بن گئی تھی۔ آج انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ بیٹیوں کو اونچ نیچ کیوں بتائی جاتی ہے، زمانے کے سرد و گرم سے کیوں محفوظ رکھا جاتا ہے، سات پردوں میں چھپانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ مگر انہوں نے تو ان سب باتوں کو جاہل ماؤں کے ڈھکوسلے سمجھ کر پرواہ نہ کی، اور آج ان کی چشم پوشی ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ غلطی کا احساس اتنے دنوں بعد ہوا تھا کہ بازی مات ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ سمیتا تو ان کی جان تھی۔ تمام تر خوشیوں کے بعد اس کی ایک اداسی سب پر بھاری تھی۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری جان، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے، میرا کیا دھرا ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، تمہاری تربیت میں کوتاہی برتی، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آج مجھے بزرگوں کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ گھر میں بزرگ ہوں تو آدھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی نصیحتیں اور باتیں بہت مفید اور کارآمد ہوتی ہیں۔ ماما، آپ کی باتیں سن کر تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، بس خوش رہا کریں۔ بہت عرصہ بعد پاپا اور معاذ کو میں نے بے انتہا خوش دیکھا ہے، مگر میری وجہ سے وہ فکر مند بھی ہیں۔ کتنی بری ہوں میں، اسے دوبارہ رونا آ گیا۔ بری تو آپ ہیں، مگر اتنی بھی نہیں کہ گزارا نہ ہو۔ چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی، کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ ولید حسن ایک دم اچانک مسکراتے ہوئے سامنے آ کر بولا تو ماما اور سمیتا دونوں بری طرح چونک گئیں۔ ولید بیٹا، آپ، ماما نے مسرت سے لبریز آواز میں کہہ کر پیار سے اسے سینے سے لگایا۔ جی آنٹی، مجھے پتہ چلا تھا کہ لوگوں کو مجھ سے بڑا گلہ ہے کہ میں ان کی خیریت پوچھنے نہیں آیا، تو میں اب عیادت کے لیے آیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے سمیتا پر چوٹ کی۔ اسے خوش دیکھ کر ماما کے دل کی کلی بھی کھل گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے تمام وہموں و اندیشوں کو جھٹک کر بولی، بیٹا، آپ کی عیادت سے بیمار فوراً تندرست ہو جائے گا۔ اب تو صرف تم ہی مسیحا ہو، ہم تو تیمارداری کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر بے سود۔ سمیتا نے گھبرا کر ماما کو دیکھا، وہ کتنی شوق ہو رہی تھیں۔ چائے یا ٹھنڈا بیٹا؟ ماما نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈا چلے گا آنٹی۔ اس نے سمیتا کے نزدیک سیٹ سنبھال لی۔ اوکے، میں لاتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ سمیتا کے پہلے تو پسینے چھوٹ گئے، دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ لگتا ابھی باہر نکل آئے گا۔ مضبوطی سے دونوں ہاتھ باندھے نظر جھکائے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ولید حسن کو اس وقت وہ بہت مختلف، بہت سادہ اور اپنی اپنی سی لگی۔ وہ اس سیمی سے قطعی مختلف تھی جو اس کو ملی تھی اور جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ جس وقت یہاں آیا، ماں بیٹی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر اس کے دل سے رہا سہا شک و شبہ بھی نکل گیا۔ وہ واقعی معصوم تھی۔ معاذ نے صحیح کہا تھا، قصور صرف ماحول اور تربیت کا تھا، ورنہ اسے تو موم کی طرح جس سانچے میں ڈھالا جاتا ڈھل جاتی۔ ہاں جی، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے تو کرنٹ سا لگا، فوراً ہاتھ چھڑا لیا۔ ولید کہکہا لگا کر ہنسا۔ گڈ، خیر چند دن بعد یہ ہاتھ آپ نہیں چھڑا سکیں گی۔ سمیتا نے حیرت سے دیکھا۔ وہ نگاہوں میں محبت، شوخی اور شرارت بھر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یقین نہیں آ رہا؟ اس کی آنکھوں کی بے یقینی صاف پڑ لی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ سمیتا، کیا بات ہے؟ کیا مجھ پر یقین اعتماد نہیں یا خود پر اعتماد نہیں؟ ولید، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ میں؟ اس کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بول اٹھی۔ ولید نے بات کاٹی، بس سب کچھ بھول جاؤ۔ میں کسی سیمی کو نہیں جانتا ہوں، مجھے تو صرف سمیتا سے غرض ہے، اپنی ہونے والی بیگم سے، بس، یا اور کچھ؟ اف خدا، یہ ولید کتنا شوق ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر بھاگنا چاہا۔ ولید نے فوراً ارادہ بھام کر اس کا پلو تھام لیا۔ ارے ابھی کہاں بھاگ رہی ہو؟ حال احوال تو پوچھا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا، مگر ابھی تو طبیعت خراب تھی، اتنی جلدی؟ اس نے چھیڑا۔ پہلے آپ نہیں تھے ولید، اب ساری عمر کی خوشیاں مجھے مل گئی ہیں، میرے سارے دکھ، تکلیفیں اور اذیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی تو ولید نے بہت متاثر ہو کر اس سے دیکھا۔ یہ لڑکی خود کو کتنی جلدی بدلنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس کا دل بھی جیت لینے میں۔ سمیتا، آج سے تمہارے سارے دکھ میرے ہیں، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ ولید حسن ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت تمہارے ساتھ، تمہارا سہارا ہے۔ اس نے نہایت جذب سے، محبت سے چور لہجے میں کہا تو سمیتا کی پور پور سجدہ شکر ادا کرنے لگی۔ خدا نے اس گناہ گار کو بخش دیا تھا اور کرم کیا تھا۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اور اگلے ہفتے نہایت دھوم دھام سے اس کے ہاتھ میں ولید حسن کے نام کی انگوٹھی ڈال کر پھپھو نے ماتھا چوم کر گلے لگایا تو وہ بری طرح رو پڑی۔ اتنے پیار کرنے والے عظیم لوگوں سے اتنے عرصے دور رہنے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ ماما، پاپا، دادی اماں، نانی اماں، نانا ابو، دادا ابا، سارے کزنس موجود تھے۔
پورا گھرانہ خوشیوں سے بھرپور دن انجوائے کر رہا تھا۔ سچی اور حقیقی خوشی آج ملی تھی۔ بہت دفعہ ایسے فنکشن ان کے گھر میں ہوئے تھے، مگر آج جو انوکھی لذت اور روحانی سرور مل رہا تھا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور یہ سب کچھ محاذ کی کوششوں سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو ایک منزل پر اکٹھا کرنے کا جو عہد خود سے کیا تھا، آج اس کی تکمیل کا دن تھا۔ ماما نے دادی اماں سے سر جھکا کر معافی مانگ لی تھی، اور انہوں نے کھلے دل سے بہو کو گلے لگا لیا۔ سارے گلے شکوے دھل گئے تھے، ہر شخص مطمئن تھا۔ بزرگوں کی وجہ سے رونق کا الگ ہی رنگ تھا، اور یہ خوشیوں کے بھرپور رنگ معاذ اور سمیتا کے علاوہ ولید کے چہرے پر بھی تھے کہ اسے اپنی چاہت، اپنی محبت مل گئی تھی۔ شرمائی لجائی معصوم سی سجی سوری سمیتا کو دیکھا تو طمانینت کی ایک لہر جسم و جاں میں اتر گئی، اور ماما پاپا دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ معاذ نے انہیں دیکھا اور پھر دادی اماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں اطمینان سے موند لیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔